بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ اللہ کا نور برستا ہے، آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ کا نور برستا ہے، جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیات 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین آسمانوں کا نور اس وقت عطا کرے گا۔ میرے محترم عزیزو، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جن میں سے ایک نماز بھی ہے، اور اس کی 5ویں فرض نمازیں اس مسلمانوں کی روحانی زندگی کا مرکز ہیں۔ ان میں ہر نماز کی اپنی خاص اہمیت ہے، لیکن عصر کی نماز کا اللہ رب العزت نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز دن کے اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن عصر کی نماز کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ علماء کرام کی اکثریت کے نزدیک الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر عصر کی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ تو اللہ والو، ہمارے آج کا وظیفہ بھی عصر کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے، جسے اگر 7 بار پڑھا جائے تو 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اس وقت اللہ رب العزت اسے عطا کرے گا۔ اس پر نور کی بارش برستی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہوں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو انسان ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اس کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت فکر میں وہ نماز ادا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا جہاں کی الجھنیں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے۔ رزق، مال اور دولت وافر مقدار میں عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کی اولاد بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے، اور جو شخص اس نماز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کے لیے الجھنیں مزید بڑھا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے گا، گویا اس کے اہل و عیال، مال و دولت یعنی سب چھین لیے گئے۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں یعنی فجر اور عصر، تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصر کا وقت جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز چھوڑے گا گویا اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ بے شک اگر تمہیں مجھ سے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھ سے تم محفوظ ہوگے۔ وہ آیت آیت الکرسی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کی جنت میں داخلے کے وقت موت رکاوٹ ہے۔ آیت الکرسی صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، بلکہ اس کے اندر روحانی باطنی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے۔ جو شخص شیطانی اثرات، جادو، نظر حد اور وسوسوں کے خلاف ڈھال کا کام دیتی ہے، تو میرے محترم عزیزو، آپ نے یہ آیت نماز عصر کے بعد کس طرح پڑھنی ہے، اس کو آپ غور سے سنیں اور سمجھیں۔ آپ جب نماز عصر ادا کر لیں تو عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ حصول ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم عزیزو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی 1 مرتبہ آپ سماعت فرما لیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی آلہ نہیں، وہ زندہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، سب کا قائم رکھنے والا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمان اور زمین کو محیط ہے اور اس پر گرہ نہیں گزرتی۔ ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ میرے پیارو، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ رب العزت کی نگاہ میں رہتی ہے، اس کے گھر پر، یہاں تک کہ ہمسائے اور اس کے گھر میں بھی اللہ کی حفاظت ہوگی۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر میں غربت اور فاقہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آیت الکرسی عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لازم پڑھیں۔ 7 زمین 7 آسمانوں کا نور اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائے گے۔ اور میرے محترم عزیزو، جو یہ عمل کر لے تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے عاجزی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ مانگنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا ذریعہ صرف دعا ہی ہے، اور دعا کے اول و آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کے بغیر کوئی دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، اسی لیے اول و آخر درود پڑھیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے اللہ سے مانگیں، اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق فرمائے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔